لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ ہم نے جملہ اسمیہ شروع کیا۔ جملہ اسمیہ میں ہم نے واحد اسماء اور پھر مثنیٰ اسماء دیکھے۔ آج ہم انشاءاللہ اس میں جمع اسماء دیکھتے ہیں کہ جب جمع کی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں جملہ اسمیہ اس میں علم کے ساتھ کس طرح بنتا ہے۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں جملہ اسمیہ کی۔ جملہ اسمیہ، اب میں ایک اردو جملہ لکھتا ہوں، زید اور محمد اور ابراہیم نیک ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے۔ سب سے پہلے مبتدا کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، یہ مبتدا ہے اور نیک ہیں خبر ہے۔ اب مبتدا کے قاعدے کیا ہیں کہ اعرابی طور پہ حالت رفع میں ہوگا اور اس کا وسط جو ہے وہ معرفہ ہوگی، تو یہ سیلف معرفہ ہیں۔ اب ہم ان کی عربی بناتے ہیں۔ زید کی عربی ہے زیدن، منصرف اسم ہے، و محمدن یہ بھی منصرف اسم ہے، و ابراہیم اب یہ غیر منصرف اسم ہے، ابراہیم۔ اب نیک ہے کی عربی کیا ہے؟ صالح۔ تو اب خبر کو ہم نے نکرہ رکھنا ہے اور اس کو ہم نے حالت رفع میں رکھنا ہے، باقی اپنے جنس اور عدد میں کاؤنٹنگ کو فالو کر لے گی۔ تو صالحن کی جمع مذکر سالم بنتی ہے صالحون، صالحون۔ زید و محمد و ابراہیم صالحون۔ اب اگر ہم جملہ چینج کریں، میں یہاں پہ خبر چینج کر دوں، زید اور محمد اور ابراہیم مسلمان ہیں۔ اب کیا بنا کہ اب ہمارے پاس خبر چینج ہو گئی، ناؤن میں نے وہی رکھنے ہیں۔ دیکھیں اصل چیز کیا ہے، آپ پوائنٹس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ چونکہ یہ شارٹ ویڈیوز کا سلسلہ ہے تو اس میں زیادہ اگزامپل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اسی لیے چھوٹی ویڈیوز بن رہی ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کر رہے ہیں، ورنہ نارملی اس طرح کے کورسز میں ہوتا ہے کہ جو ہم نے 3 ویڈیوز میں کیا ہے یہ ایک ہی لیکچر میں سارا کور ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو 3 پارٹ میں کیا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ پوائنٹ سمجھ آ جائے اور ہم چیز سمجھ جائیں، کیونکہ یہاں پہ اتنی اگزامپل دینے کی ایک تو ٹائم نہیں ہے، پھر وہ پوزیشن نہیں ہے، ایک تو کلاس روم کا ماحول نہیں ہے، تو اس لیے آپ بس پوائنٹ سمجھ لیں، اگزامپلز 1-2 کافی ہوں گی۔ مسلمان کی عربی کیا ہے؟ مسلمن، مسلمن۔ تو اب ہم خبر مسلمن کی کیا کریں گے؟ چونکہ ہمارے پاس 2 سے زائد ناؤن ہے، جب 2 سے زائد ہوں تو وہ جمع میں چلے جاتے ہیں، تو مسلمن کی جمع بنتی ہے مسلمون حالت رفع میں، مسلمون۔ زید و محمد و ابراہیم مسلمون۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ دیکھ لیجئے کہ اگر یہاں پہ کوئی خاتون آ جائے کہ ہم کر لیں مریم اور زید اور محمد اور ابراہیم مسلمان ہیں، اب شروع میں مریم آ جائے گی، اسی طرح ایڈیشن کر لیتے ہیں مریم و زید و محمد و ابراہیم۔ اب یہ جو خبر ہے یہ بالکل ایسے کی ایسے رہے گی۔ اس پورے سینٹنس میں مریم یعنی مؤنث ایک اسم کیا 100 اسم بھی داخل ہو جائیں تو مذکر کا صیغہ حاوی رہے گا۔ اگر 100 مؤنث ہوں اور مؤنث کے ساتھ ایک مذکر داخل ہو جائے تو مذکر کا جو ناؤن ہے وہ حاوی رہے گا، ہم اسے مذکر میں ہی کنورٹ کریں گے۔ تو یہ اسی طرح رہے گا، بس وہ شروع میں ایڈ ہو جائے گا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثنیٰ کی ایگزامپل دے دوں جو میں کل کے لیکچر میں دینے لگا تھا لیکن میں رک گیا، تو میں اسے دوبارہ دے دیتا ہوں۔ مریم اور محمد نیک ہیں،
نیک ہیں۔ اس صورتحال میں اب ایک مؤنث ہے اور ایک مذکر ہے، تو مذکر کا جو ناؤن ہے وہ حاوی رہے گا۔ اگر کسی بھی مؤنث اسماء میں ایک مذکر داخل ہو گیا تو مذکر کا جو ہے ناؤن وہ حاوی رہے گا۔ اس کی عربی بنے گی مریم و محمد صالحانی، صالحانی۔ اگر یہاں دو مؤنث ہوتی تو ہم کہتے صالحتانی، اب چونکہ ایک مذکر آ گیا تو اب وہی صالحانی مثنیٰ بنے گی۔ اب ہم اپنے واپس ٹاپک میں جاتے ہیں جو آج ہم جمع کر رہے ہیں۔ اب میں اس میں مؤنث اسماء داخل کرتا ہوں کہ مؤنث اسماء کیسے ہوں گے جب مؤنث کی جمع آئے گی۔ مریم اور فاطمہ اور عائشہ نیک ہیں۔ اب مریم و فاطمۃ و عائشۃ، اب صالحن، صالحن کو ہم مؤنث میں کنورٹ کریں پہلے، صالحاتن۔ اب صالحاتن کی جمع کیا ہے جو ہم نے سیکھی ہے؟ صالحاتن حالت رفع میں، صالحاتن حالت رفع، نکرہ جمع عدد کے حساب سے اور مؤنث جنس کے حساب سے اس نے اپنے مبتدا کو فالو کیا، صالحاتن۔ اب اس کی جگہ پہ ہم لکھ دیں کہ مریم اور فاطمہ اور عائشہ روزے دار ہیں، یعنی روزے سے ہیں، تو اس کی عربی ہے صائمن۔ صائمن کو ہم پہلے کریں گے مؤنث میں کنورٹ، صائماتن، اور یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ صائماتن، صائماتن۔ مریم و فاطمۃ و عائشۃ صائماتن، یہ ایک قاعدہ سمجھنا تھا آپ نے جمع کا۔ اب ہمارے پاس یہ تینوں اعتبار سے کمپلیٹ ہو گیا، واحد کیسے بنتا ہے، مثنیٰ کیسے بنتا ہے اور جمع کیسے بنتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر سے ضمائر کا استعمال شروع کریں گے۔ ضمائر کو بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جتنے آسان طرح سے میں آپ کو سمجھا سکوں، ہو سکتا ہے میں اس کو بھی اسی طرح بریک ڈاؤن کر دوں کہ تاکہ ہم آسانی سے سمجھ جائیں، شارٹ ویڈیوز میں بات کو سمجھ جائیں، اس لیے میں اس کو بھی آسان رکھوں گا انشاءاللہ۔ بس سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے پوائنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہوگی، میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ کے لیے ایگزامپلس دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا میرے لیے بھی کرتے رہیے، اپنے لیے بھی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، الحمدللہ رب العالمین۔